اللہ الرحمن الرحیم بسم الرحمن الرحیم غیر المنصرف ما فيه علتان من 9 او واحدة منها تقوم مقامهما صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر مصنف علیہ الرحمن نے اسم کی دو قسمیں بیان کی کہ اسم مورب ہے اور اسم مبنی ہے۔ اسم مورب ہے اور اسم مبنی ہے۔ پھر حکم بیان، تعریفیں ہوئی، حکم بیان ہوا، پھر اعراب شروع ہو گیا۔ پھر اعراب شروع ہو گیا۔ اعراب کے اندر ایک لفظ آیا ہے غیر منصرف۔ کیا ہے؟ غیر منصرف۔ اتوں پتہ لگا بھی ایک سجن اور بھی ہوندا ہے جس نال غیر کو نہیں ہوندا۔ کون؟ منصرف۔ منصرف۔ تب اعراب کے بیان میں منصرف اور غیر منصرف کا ذکر آیا۔ او غیر منصرف دا خود دو تے دوجا آپ سمجھ آ گیا بھئی جی غیر منصرف ہے تو کوئی منصرف بھی تو ہے نا جی۔ اب ضروری تھا کہ دونوں کا تعارف کرائیں۔ کیا ضروری تھا؟ ضروری تھا کہ دونوں کا تعارف کرائیں۔ کس کا؟ منصرف کا اور غیر منصرف کا۔ غیر منصرف کا۔ تو مصنف علیہ رحمہ غیر منصرف کا تعارف و تعریف و حد غیر منصرف کا تعارف کراتے ہیں اور تعرف الاشیاء بازدادہا کے کلیے کے تحت غیر منصرف کو کہیں گے کہ بیٹا خود سمجھ لو۔ منصرف وہ تو ہوگا جو اس طرح نہ ہو، جو اس طرح نہ ہو۔ ہاں جی کیا کیا جی مصنف علیہ رحمہ غیر منصرف نے مصنف علیہ رحمہ نے اعراب کی اقسام بیان کرتے ہوئے غیر منصرف کا ذکر کیا تھا جس میں منصرف بھی سمجھ آ گیا۔ بھی اسم دو قسم ہوتا ہے، منصرف اور غیر منصرف، یعنی جو مورب ہے نا مورب وہ دو قسم ہے۔ کون؟ منصرف اور غیر منصرف۔ جان دیے گل یہ گل جی۔ تو اب ان کا تعارف لازمی تھا۔ مصنف علیہ رحمہ غیر منصرف کی تعریف کرتے ہیں اور منصرف کو چھوڑ دیں گے۔ وہ تعرف الاشیاء بازدادہا، شے اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہے۔ تو جب غیر منصرف کی سمجھ آئے گی نا تو منصرف خود بخود سمجھ آ جائے کہ منصرف کون ہوتا ہے۔ سمجھی گل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تب غیر منصرف کی تعریف جی۔ اور دیکھ تو بے نستور نظر آنا بھی جب ذکر کیا گیا مورب کی تفصیل میں منصرف اور غیر منصرف جی، اور ہے غیر منصرف عقل منصرف سے اور غیر منصرف کی تعریف کے ساتھ پہچانا جائے گا منصرف، تو تعریف کی غیر منصرف کی اور اکتفا کیا اسی کی تعریف کے ساتھ۔ لکھا ہے نا وہ دو ترے سوال جواب تمہیں سمجھا دیتے ہیں جی۔ غیر منصرف بعض فعل دی کہ حرف دی؟ اسم دی۔ اسم دی جی۔ اسم دی باز سے ہے کی ہویا کن دی باز سے؟ ایشا بس غیر منصرف وہ اسم مورب ہوتا ہے۔ یہ مورب دی باز ہے کہ مبنی دی؟ مورب دی۔ ہاں غیر منصرف وہ اسم مورب ہوتا ہے جس میں 9 علتوں میں سے 2 علتیں ہوں یا ایک ہو ان 9 میں سے جو قائم مقام ہے 2 علتوں کے جی۔ غیر منصرف وہ اسم مورب ہوتا ہے کہ جس میں 9 علتوں میں سے 2 علتیں پائی جائیں یا 9 میں سے ایک جو قائم مقام 2 کے ہے وہ پائی جائے۔ پھر آنکھ کو نہیں سمجھ آئی۔ غیر منصرف وہ اسم مورب ہوتا ہے کہ جس میں 9 علتوں میں سے 2 علتیں پائی جائیں یا ان 9 علتوں میں سے ایک پائی جائے جو قائم مقام 2 کے ہو۔ قائم مقام ہو کس کے؟ 2 کے۔ تو اب منصرف خود سمجھ آ گیا۔ اسم منصرف مورب، اسم مورب منصرف وہ ہوتا ہے
جس میں یہ چیز نہ ہو، جس میں یہ چیز نہ ہو. نہ ہو. جی ہاں جی. تو جب ہاں تو ماخنا منصرف کی تعریف بھی منصرف کی تعریف بھی سمجھ آ گئی کہ منصرف وہ اسم مورب ہوتا ہے کہ جس میں یہ نہ ہو، یعنی 9 علتوں میں سے 2 علتیں یا ایک جو قائم مقام 2 کے ہوں یہ نہ ہوں، بالکل نہ ہوں، یا ایک ہو تو ایک نہ ہو جی، پورا کیس نہ ہوئے جندے میں. سمجھیو کہ یہ جڑا ہے نا کہ غیر منصرف، غیر یہ متوغل فی الابہام ہے، یہ متوغل فی الابہام ہے، یہ ڈبے ہے ابہام وچ. جی ہر نکرے کی اضافت کریں معرفے کی طرف تو وہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا. لیکن یہ غیر، سوا، مثل وغیرہ یہ وہ لفظ ہیں کہ جن کی معرفی کی طرف اضافت کریں تو معرفہ نہیں آتا. مثلا تیرا غیر، جی ان تیرا غیر ساری کائنات ہے کہ کوئی نہیں. جی اس کتاب کا غیر ساری کائنات سن دے پہ جی کوئی تعین نہیں ہویا جی. جی، تعین نہیں ہوگا. نہیں ہویا. سنی گل کہ نہیں؟ اب ایک سوال ہے، غیر المنصرف میں غیر ہے مبتدا، جی غیر ہے مبتدا تو یہ نکرہ ہے کہ معرفہ؟ نکرہ، کیونکہ اضافت نال معرفہ نہیں ہویا. ایک ہی ہے نکرہ. ما اسم موصول ہے، جی او اندی خبر ہے، جی او اندی خبر تے خبر ہے معرفہ. معرفہ. تے انج کدی ہویا ہی نہیں جڑا انج ہو گیا ہے. جی بے مبتدا نکرہ تے خبر معرفہ. ایک ہی چن چڑھ گیا. جی غیر المنصرف میں غیر جو ہے یہ غیر ہے متوغل فی الابہام، متوغل فی الابہام. تو یہ نکرہ معرفے کی طرف اضافت کرنے سے معرفہ نہیں ہوتا، معرفہ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. تو یہاں یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مبتدا بن رہا ہے. تو مبتدا پھر کیا ہوا؟ مبتدا نکرہ ہوا. نکرہ. اور اے معرف ہے جی. تو معرف ترکیب وچ کی بندا ہے؟ مبتدا. تو معرف معرف خبر. کدوں دا پکوان لگا. معرف مبتدا ہے تے معرف خبر. تو ماں آگے خبر ہے. جی. تو ماں کیا اسم موصول؟ اسم موصول. اسم موصول ہے کیا ہوندے نے؟ معرفہ. معرفی ہوندے. تو خبر معرفہ اور مبتدا مبتدا نکرہ ہے. تو اس کا جواب اوکھا ہے تے نرا سوکھا ہے. غیر معرفے کی طرف مضاف ہو تو معرفہ نہیں ہوتا، لیکن ایک صورت میں ہو جاتا ہے، ایک صورت میں ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے. بڑا بولنا معرفہ غیر کی معرفے نہ غیر معرفے کی طرف مضاف ہو، غیر معرفے کی طرف مضاف ہو تو معرفہ نہیں ہوتا، لیکن ایک صورت میں ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے غیر کا جو مضاف الیہ ہے، غیر کا جو مضاف الیہ ہے وہ کسی کی ضد ہو، جی کسی کی ضد ہو اور ضدیت میں مشہور ہو، جی ضدیت میں مشہور ہو. بے جدوں میں غیر بول کے تے مد مقابل وہ ایک ہی ہوندا ہے، فلانے دا غیر جی کی فلانے دا ہن غیر معرفہ ہو گیا. جی ہن غیر معرفہ ہو. غیر کا مضاف لے جو ہے نا جی اس کی ایک ضد ہو اور ضدیت میں وہ مشہور ہو، تو اب غیر نکرہ معرفی کی طرف مضاف کرنے سے معرفہ ہو جاتا ہے. غیر منصرف کی ایک ہی ضد ہے، منصرف. جی غیر منصرف کی ایک ہی ضد ہے، منصرف. تو جب کہیں گے نا غیر منصرف منصرف، جی. تو کس کا غیر؟ منصرف کا. تو پھر کیا ہو گیا غیر؟ معرفہ خاص ہو گیا جی. کہ منصرف کا جو غیر ہے وہ وہ مراد، مراد. منصرف کا جو غیر، پوری کائنات کا غیر نہیں جی بلکہ منصرف کا غیر. تو یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. اب یہاں غیر معرفہ، معرفہ ہے. یہاں غیر معرفہ ہے. آنکھ جو کو سمجھ آئی ہے غیر غیر کے غیر کا جو مضاف الیہ ہے غیر کا جو مضاف اور الیہ بمائے غیر کے مل کر جی. اس کی ایک ضد ہے اس کی ایک ضد ہے اور جس وہ ضدیت میں مشہور ہے، تو اب غیر جو ہے وہ اضافت سے معرفہ ہو جائے گا، ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. یہ غیر منصرف کی ایک ہی ضد ایک ہی ضد ہے، منصرف. تو غیر منصرف کا کیا معنی؟ کس کا غیر؟ منصرف کا غیر. کس کا غیر؟ منصرف کا غیر. پوری کائنات کا نہیں بلکہ منصرف کا غیر. اسی طرح اگر کسی ماحول میں ایک بندہ ہے تو دوجا ہوندا دشمن ہے تو انہوں سے اپنے ماحول غیر نال تعبیر کر دیے. تو جدوں میں آ کے اج میں تیرا غیر ویکھیا تو
تو ہوں غیر معرف ہے کہ نکرا؟ معرفہ کیونکہ مراد ان کو خاص ہے. جی سمجھ آتی پی جی؟ جی اے شاباش. تو یہاں غیر کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. تو لہذا خبر معرف ہے تو مبتدا بھی معرفہ ہو گیا. غیر منصرف غیر منصرف وہ اسم معرب ہوتا ہے وہ اسم معرب ہوتا ہے جس میں جس میں دو علتیں ہوں دو علتیں ہوں 9 علتوں سے 9 علتوں سے یا جس میں یا جس مفید منع کرنا ہے جی ایک ہو ایک ہو ان 9 علت واحدہ ایک علت ہو ایک علت ہو ان 9 علتوں سے ان 9 علتوں سے ایسی ایک ایسی ایک جو قائم ہے جو قائم ہے مقام ان دو کے. جی غیر منصرف وہ اسم معرب ہوتا ہے کہ جس میں 2 علتیں ہوں 9 علتوں سے یا ایک یا اس میں ایک علت ہو 9 سے ایسی ایک ایسی ایک جو قائم ہو مقام ان دو قائم ہو مقام ان دو کے. ہاں جی. غیر منصرف وہ اسم معرب کے تو کیڑیاں دو نے پیچھے پڑھائیاں سن یاد ہیں؟ جی جمع منتل جمود تانیس بالالف. جی کہ جس میں 9 علتیں ہوں یا ایک علت ان 9 سے ان 9 میں سے ایسی ایک یہ واحدہ کی صفت تھی کہ قائم ہو وہ ایک قائم ہو وہ ایک مقام 2 کے. کن کے؟ مقام 2 کے. 2 کے. سوال ہے کہ 1 2 کا قائم مقام کیسے ہوتا ہے بھئی؟ ایک جڑا ہے نا ایک جی وہ اپنی تھان تے بہ سکتا ہے ایک دوواں دی تھان تے نہیں نہ بہ سکتا. جھٹکا جا سوال ہے. کیا جی سوال یہ ہے کہ 1 2 کے قائم مقام کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ایک جڑا 2 دے مقام تے فٹ ہو گئے یہ تو نہیں ہو سکتا. ان دا جواب ہے بس دی سیٹ نہیں مراد یعنی ایک علت جو اثر کرنے میں 2 علتوں جیسی ہے یہ مراد ہے. سیٹاں تے نہیں بہنا ہے تھے. جی ہاں جی. جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا ہے نا کہ ایک علت جو قائم ہے مقام 2 کے بھی تھے بس دیا سیٹاں تے نہیں بہنا بھی 2 تے کیویں بہ گئے. اس سے مراد ہے کہ اثر کرنے میں وہ 1 2 جیسی ہے. اثر کرنے میں وہ 2 جیسی ہے. جی میں کہتا ایک مزدور تسی 2 مزدور سمجھو جی ہن یہ نہیں بھی 2 نہیں ایک کے مطلب کام کرنے وچ 2 جنہ 2 جیسے. سنی گل چلو جی من کر لیں جی. عدل و وصف و تانیس و معرفہ و اجمع وہ معرفتن دے نال لکھیا اینو تنوین نال پڑھنا ہے وگرنہ وزن پورا نہیں رہنا. نظر آਉਂدا پیا جی تے پھر تو وقف کیتی کھڑا و معرفتن عدل و وصف و تانیس و معرفتن و اجمع ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدۃ من قبلها الف و وزن فعل و وزن الف لام ہے کہ کوئی نہیں ہونے الف لام چل گیا. وزن الفعل و هذا القول تقریب. ہاں اچھا جی بزرگو 9 علتاں کون نے سانو بخاؤ تعارف کراؤ. علامہ فرماندے نے کہ شاعر دا شعر ہے بڑا سوادی اسی اونج تا آپ محقق پہ لکھینے ہاں سارا کچھ پر ہن تانوں اسی ایک شعر سنا دینے ہاں. شعر کسی اور نام ہے شعر کسی اور نہ تو وہ یہ ہے وہ 9 علتیں. عدل کنے ہو گئے؟ 1 وصف 2 تانیس 3 معرفہ 4 اجمع 5 جمع 6 ترکیب 7 تے الف نون زائدہ تان 8 تے وزن فعل اے 9 علتاں جی آندیاں نے کہ کون جی نہ امیر تو پکانی شروع کیتیاں سن بھی کدے کوئی شفقت فرماؤ تے دے تو نہ وچ کلے کلے دی کچھ باس بھی آئی ہن پھر آنی سارے دی باس بھی. ہاں جی کیڑیاں نے وہ 9 علتاں؟ یہ ہے عدل وصف تانیس معرفہ اجمع جمع ترکیب الف نون زائدہ تان اور وزن فعل بول کا بلا ولید کیڑیاں نے 9 عدل وصف تانیس معرفہ اجمع جمع ترکیب نون الف نون زیادہ اور زیادہ تان اور وزن فعل. تو 10 مولوی عدل وصف تانیس معرفہ اجمع جمع ترکیب الف نون زائدہ تان وزن فعل.
اور وہ 9 علتیں اور وہ 9 علتیں وہ کون ہے؟ وہ عدل وصف الاخر ہی ہیں. ਇਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ جی اور وہ 9 علتیں اور وہ 9 علتیں عدل ہیں. عدل ہیں. یہ معنی ٹھیک ہے؟ ہاں عدل عدل ایک ہی کرنا ہے، ربط پہلو نہ عطف پہلو تے ربط ہیں آخر تے کرنی جا کے. اور وہ 9 علتیں اور وہ 9 علتیں عدل عدل اور وصف اور بس اور تانیث اور معرفہ اور اجماع. اور اجماع. اے سما اے عطف واسطے وے صرف وزن شعری واسطے بہت ہی جگہ سما لے آندا وزن پورا کرنا سی. تراخی واسطے نہیں ہے گا بھی پہلو او پڑھ لین تینوں پیچھے لین چ لایا تیرا نمبر نہیں اجے آیا. اے نہیں مطلب اے عطف واسطے وے کون سما صرف عطف واسطے جی اور دمانہ جی. چلو جی. پھر جمع پھر جمع پھر ترکیب پھر ترکیب اور نون اور نون درا حالے دراں کہ زائدہ ہے کے زائدہ ہے اس سے پہلے اس سے پہلے الف الف اور وزن فعل اور وزن فعل ہیں. اتھے تو ہیں کر لیا آ کے اگلی گل پھر دستے ہیں. اور وہ 9 عدل اور وصف اور تانیث اور معرفہ اور اجماع پھر جمع پھر ترکیب اور نون ایسا دراں حال کے زائدہ ہو اس سے پہلے الف اور وزن فعل ہیں. اور وہ 9 ہیں عدل اور وصف وہ 9 ہیں نہیں اور وہ 9 اور وہ 9 اے مبتدائی اور وہ 9 عدل اور وصف اور تانیث اور معرفہ اور اجماع پھر جمع پھر ترکیب اور نون دراں حالے کے زائدہ ہے. زائدہ ہے اس سے پہلے نون سے پہلے اس سے نون سے پہلے پہلے کے الف ہو وہ حلف ہونے نون سے پہلے الف بلا ہوئی. ان سے پہلے الف اور وزن فعل ہیں. ایتھے آخ ہیں یہ 9 ہیں یہ 9 ہیں. سمجھی جے گل اے شاباش جی. یہ جو ہے نا بن نون زائدہ تون ہوئے نا بالرفعت ہن نون دی صفت اور نون ایسا نون جو زائدہ ہے ایسا نون جو زائدہ ہے کہ اس سے پہلے الف ہے کہ اس سے پہلے الف ہے یا نون دراں حالے کہ زائدہ ہے وہ نون زائدہ ہے نون سے پہلے الف نون سے پہلے الف. یہ مطلب نہیں کہ بھی صرف نون زائدہ ہے یا الف زائدہ ہے بھی دو میں زیادہ نے جی. کی نے دو میں زائدہ بھی صرف معنی دو نے کہ نون ایسا نون کہ زائدہ ہے اس سے پہلے الف یا نون دراں حالے کے زائدہ ہے نون سے پہلے کون الف وہ بھی زائدہ ہے اور نون بھی زائدہ ہے. زائدہ ہے جی. سمجھی جی گل اور وزن فعل. اچھا جی حاذ القول و تقریب یہ قول تقریب ہے یہ قول تقریب ہے سن دیں یہ قول تقریب ہے اے جڑا نا تقریب دا کی مطلب ہے تقریب قریب او بین سطور لکھے کہ یہ قول تقریب ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ جو کہا ہے نا کہ وہ 9 علتیں یہ ہیں جی. کیا ہے وہ 9 علتیں یہ ہیں اور پچھو متن جی ہے نا جی. کہ وہ اسم جس میں 9 علتوں میں سے 2 پائی جائیں یا ایک ایسی جو قائم مقام 2 کے ہو وہ پائی جائے. سنیے گل پہلے سمجھو شے کی جو علت ہوتی ہے نا شے کی جو علت ہوتی ہے وہ پائی جائے تو معلول پایا جاتا ہے پائی جائے تو معلول پایا جاتا ہے. اور اگر 2 یا 3 چیزیں مل کر علت بنتی ہو تو اکیلے اس میں سے ایک کو علت کی جز کہہ سکتے ہیں پوری علت نہیں کہہ سکتے جی پوری علت نہیں کہہ گل سمجھو اگر ایک شے علت ہو تو جب پائی جائے گی تو معلول پایا جائے گا. اگر 2 یا 3 چیزیں مل کر علت بنے کسی کی جی. تو ایک پوری تو علت ہے لیکن اس کی ایک کو علت نہیں کہیں گے بلکہ علت کی جز کہیں گے. علت کی جز کہیں گے. ہن واپس آؤ یہ جو کہا ہے کہ 9 علتیں کہا نہیں ہے جی کہا ما فیہ الا تان من تسع الا لنو بنا بے 9 علتیں اور آگے بھی کہا ہے کہ وہ 9 علتیں یہ ہیں. جی تو یہاں ایک سوال ہے کہ یہ 9 علتیں اگر ہیں جی اگر یہ 9 علتیں ہیں تو پھر ہر علت
غیر منصرف بنانے میں کافی ہے، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کی ضرورت نہیں. کیونکہ علت خود کافی ہوتی ہے. جی. کس کے لیے؟ معلوم کے لیے. اور اگر دو مل کر علت بنتی ہے پوری جی. تو پھر ہر ایک علت کی جزء علت نہیں ہے. ان کو علت کہنا ٹھیک نہیں. جی. ان کو علت کہنا ٹھیک. ہاں جی کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ کہا ہے کہ 9 علتیں ہیں. یہ 9 علتیں ہیں. 9 علتیں ہیں. اگر یہ ہر ایک پوری علت ہے، اگر یہ ہر ایک پوری علت ہے پھر دو کا جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کا کیا مطلب؟ کیونکہ ہر علت پوری علت ہوتی ہے. جی. اور اگر دو مل کر ایک علت ہے ایک علت ہے تو تو پھر ہر ایک علت کی جز بنی، پوری علت نہ بنی. سمجھیے. جی. اس کا جواب دیا ہے کہ یہ او بین اسطور بھی لکھے کہ یہ جو ہر ایک کو علت کہا ہے تو یہ قول تقریب ہے، تحقیقی نہیں ہے. جی. یہ قول تقریب ہے، تحقیقی نہیں ہے. تحقیق یہ ہے کہ یہ ہر ایک علت کی جز ہے. جی. علت نہیں ہے پوری بلکہ علت کی جز ہے. دو ملتی ہیں تو پوری علت بنتی ہے. وہ کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے جی. نا بھئی. یہ غیر منصرف کرنے کی علتیں ہیں نا، جی. تو اکیلی نہیں، ان میں سے صرف 2 ہے نا، بقایا دو ملتی ہیں تو علت بنتی ہے، تو لہذا ہر ایک علت کی جز ہے، نہ کہ پوری علت ہے. تو ان ہر ایک کو علت کہنا جی. یہ تقریب ہے، تحقیق یہ نہیں. ہاں جی کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ ان ہر ایک کو علت کہنا یہ تقریب ہے، تحقیق نہیں ہے. سنیے گل. جی. او ویکھ بین اسطور بے تقریب کی مطلب یعنی نام رکھنا نحویوں کا ہر ایک کا ان 9 فروع سے غیر منصرف میں کیا نام رکھنا سبب اور علت یہ مجازن ہے. جی. اس لیے کہ ہر ایک ان میں سے علت کی جز ہے، علت تامہ نہیں. ہر ایک کیا ہے؟ علت کی جز ہے، علت تامہ نہیں ہے. کیونکہ 2 کے جمع ہونے کے ساتھ حکم حاصل ہوتا ہے نا. کیڑا حکم؟ کلمے کا غیر منصرف ہونا، کلنت نہیں حاصل نہیں ہوتی. ہوتا. اس لیے ہر ایک کو مولوی کی علت کہنا یہ تقریب ہے، حقیقت نہیں ہے، مجاز ہے. جی. کیا ہے؟ مجاز ہے. جی ہاں بشابہ جی. اور یہ قول تقریب ہے. تقریب ہے. جی. اور یہ قول تقریب ہے. اور یہ قول تقریب ہے. یہ شعر تو لکھا جو تجھے کتاب میں بھی آ رہے ہیں، ابو سعید انباری نحوی کے شعر ہیں. کس کے؟ ابو سعید ہاں نحوی کے شعر ہیں. سنی گل. او شعر دا دسے نا وزن بھی باہر بسیدہ جو پڑھے گا نا محیط الدائرہ تو انشاءاللہ آ جائے گا، اللہ خیر کرے. تو یہ 2 شعر ہیں ابو سعید انباری نحوی کے، اور لکھے جی ہوں. تو سما جو ہے وہ ترتیب کے لیے نہ کہ چلتے وہ صرف شعر دی وضاحت لکھی نے، ساری زیادہ دی وضاحت لکھی نے. وقولہ وہذا القول تقریب، وہذا القول تقریب ایک نواں معنی جس دا یعنی اختیار کرنا ان کا 9 کو واجب کرتا ہے کہ کہا جا ان کے حق میں اور نحویو زندہ باد حیاکم اللہ. کیونکہ قاموس میں تقریب کا معنی ہوتا ہے جویں نا تسمیہ کا معنی اور بسم اللہ پڑھنا بلا ہو جے، ہاؤ کالا کا معنی حلالا کا معنی اے مطلب ایمیں تقریب کا معنی قاموس میں ایک یہ ہے کسی کو دعا دینا، حیاک اللہ، کیا اللہ تینو زندہ رکھے، اللہ تینو زندگی دے وے. تو ایک معنی یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے 9 علتیں بیان کی ہیں اور شعر اس طرح بنا دیا ہے تسیانہ زندہ باد ناویو حیاکم اللہ، ایک یہ معنی بھی ہے کس کا کہ یہ قول تقریب ہے، یعنی یہ شعر پڑھ کے دل کرتا ہے انہوں داد دئیے، انہوں داد دئیے. ایک یہ معنی جو سمجھ آ گئی جے او بلا تھی وے. اور یا یہ کہ ہر ایک 9 امور سے علت تقریبی ہے، تحقیقی نہیں. تحقیقی نہیں ہے. تو ان شعراں تو پہلے کو اور 2 شعر جو دیکھو، صرف کے موانع 9 ہیں جب جمع ہو جائیں. ایک مصرع موانع و صرف تسن کلا مجتمعات، سینتان جمع ہو جائیں 2 سے تو پس نہیں ہے صرف کے لیے تصویب. ہن منصرف رہنا ٹھیک نہیں.
ਹੁਣ मुनसरिफ रहना ठीक नहीं, ਬਲਕਿ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ गैर मुनसरिफ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਗਾ ਮਵਾਨੇ ਉਹ ਸਰਫ मान्य सरफे तिस्उन कुल्ला मजतमाअत ये पहला मिसरा काने मिनहा फमाल सरफी वीबू। समझियो जी। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ ਮਿਸਲੋ मिसलु उमरा व अहमरा व तलहता व ज़ैनबा व इब्राहीमा व मसाजिदा व मादी करबा व इमराना व अहमदा। अहमद अलामा मुताबिकी मिसालें देते हैं मुताबिकी मिसालें देते हैं। मसलन लफ्ज़ उमर इसमें अदल है और अलम है इसमें अदल है और अलम है। और लफ्ज़ अहमर में वज़न फ़ेल है और वसफ़ है जी। और लफ्ज़ तला में तानीस लफ्ज़ी है और अलम है और ज़ैनब में तानीस मानवी है और अलम है और इब्राहीम में उजमा और अलम है और मसाजिद में जमा मुनतहल जमुआ जो एक ही सबब का है मकाम और मादी करब में तरकीब है और अलमियत है इमरान में अलम है और अलिफ नून ज़ायदा तान। और अहमद में क्या है वज़न फ़ेल और अलम है। हाँ जी क्या कहे जी मुसन्निफ़ रहमान ने मुसन्निफ़ रहमान सब की मुताबिकी मिसालें दी मिसालें दी हैं जैसे कि उमर लफ्ज़ उमर लफ्ज़ उमर इसमें अदल है और अलम है और लफ्ज़ अहमर इसमें वसफ़ है और वज़न फ़ेल है और लफ्ज़ तलहाता इसमें तानीस लफ्ज़ी है और अलम है और लफ्ज़ ज़ैनबा इसमें तानीस मानवी है और अलम है और इब्राहीमा इस लफ्ज़ इब्राहीम में लफ्ज़ इब्राहीम में ये उजमा है और अलम है और मसाजिद ये जमा मुनतहल जमू है मादी करब में तरकीब है और अलमियत है और इमरान में अलिफ नून ज़्यादा तान है और मारफा है और अहमद में वज़न फ़ेल है और अलम है। अलम है सुनिए गल अच्छा जी सवाल है तानीस की दो मिसालें दी हैं तलहाता और ज़ैनबा और मारफे की मिसाल छोड़ दी है जी। हाँ जी सवाल है कि तानीस की दो मिसालें दी हैं तलहाता और ज़ैनबा और मारफे की मिसाल छोड़ दी है। उसका जवाब ये है कि न सारे में अलम अलम आया कि कोई नहीं तो अगो आ जाए कि भी मारफे तो मुराद अलम ही है तो ना पढ़े तो सारे में आ गए लिहाजा उसकी बखरी मिसाल देने की भी जैद इसमें अलम है इसकी जरूरत नहीं है। आगे समझ क्या क्या जी जवाब ये है कि मारफे से मुराद है अलम वो को बात होंदी भी तो ना पढ़े जी तो इन सब में मारफा है तो इनकी अलहदा मारफे के लिए मिसाल देने की जरूरत नहीं। तानीस की दो मिसालें इसलिए दी हैं कि तानीस जो गैर मुनसरिफ का सबब है तानीस बित्ता वो दो तरह एक है तानीस बिल अलिफ वो अलग है तानीस बित्ता वो दो तरह होती है एक मलफूजा एक मुकद्दरा एक मुकद्दरा। तो अगर एक मिसाल देते ना सिर्फ तला की तो फिर वहाँ पड़ता शायद ता मलफूजा ही इल्लत बनती है मुकद्दरा नहीं बनती। अगर ज़ैनब मिसाल देते तो वहाँ पड़ता शायद ता मुकद्दरा इल्लत बनती है मलफूजा इल्लत नहीं बनती। दोनों मिसालें इसलिए दी हैं ताकि ज़फ़र नु शक ना पवे। हाँ जी शाबाश जी। तो तानीस की दो मिसालें इसलिए दी हैं कि तानीस जो गैर मुनसरिफ का की इल्लत बनती है सबब बनती है वो दो किस्म है तानीस मलफूजा और तानीस मुकद्दरा। ना तानीस बित्ता जो सबब है जी ये ता दो किस्म होती है ताए तानीस दो किस्म है मलफूजा और मुकद्दरा तो तलहा में मलफूज है और ज़ैनब में मुकद्दर है ज़ैनब में मुकद्दर है जी। तो बाकी जिसमें ताए तानीस मलफूजा हो ना तो वो लफ्ज़ मुअन्नस है वो लफ्ज़ उसका मान अगरचे मुज़क्कर हो उसका तो चूंकि तला मुज़क्कर का नाम है लेकिन लफ्ज़ मुअन्नस है माना मुज़क्कर है इसलिए कालत तलहा तो ठीक नहीं है काला तलहा तो काला सिर्फ ये गैर मुनसरिफ का सबब है लेकिन फेल को मुअन्नस लाएंगे ये नहीं है फेल मुज़क्कर होगा क्योंकि फेल में माने का लिहाज है जी वो समझी गल ऐ शाबाश हुण दूजी करो किताब फिर तवज्जो करो।
بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المنصرف نظر آ رہے ہیں؟ جی پہلے ربط بالعبارت اور جب ذکر کیا مصنف علیہ رحمٰ نے غیر منصرف کا حکم ما سابقہ میں کیڑا کہ غیر منصرف بالضمات والفتحات کہ غیر منصرف کا اعراب رفع حالت ضمہ لفظی کے ساتھ، نصبی حالت فتح لفظی کے ساتھ اور جر بھی فتح لفظی کے ساتھ مجملاً ذکر کیا. تو اب ارادہ کیا ہے کہ اس کی تعریف بھی بیان کریں اور غیر منصرف ہونے کے لیے جو اسباب ہیں وہ بھی بیان کریں. تو یہاں سے یہ بیان ہوا ہے کوئی کھانے چپئی اور اس کے احکام بھی بیان کریں تفصیلاً علیحدہ فصل میں کہ ہر سبب کو پھر تفصیل سے بیان کریں. کیوں؟ لکثرت مباحث ہی، چونکہ غیر منصرف کے مباحث کثیر ہیں، وہ 9 علتاں بکھریاں چنگا بڑا لمبا کیس ہے جی. تو پس فرمایا غیر المنصرف یعنی ما سے مراد غیر منصرف اسم مرب ہے کہ پائی جائیں اس میں 2 علتیں. علت سے مراد 2 سبب کی 2 سبب 9 علتوں سے جی جو ہونے والے ہیں صرف کے اسباب سے جو مذکورہ ہیں 2 شعروں میں، یا ہو اسم مرب میں 1 علت ان 9 سے لیکن قائم ہو وہ ایک مقام ان 2 کے، مقام ان 2 کے، پس کافی ہو وہ اکیلی منع صرف میں کہ اکیلی وہ منع صرف کا کم دیتی ہے، جیسے منتہل جمع کا صیغہ. اور وہ یعنی 9 علتیں وہ ہیں جو جمع کی گئی ہیں ان 2 شعروں میں. اور اول ان شعروں کا یہ ہے کہ موانع الصرف تسعن کل مجتمعت سنتان منہا فمال الصرف تصویب. سمجھ آئی؟ جی. اور یہ شعر مصنف کے غیر کے ہیں، اپنے نہیں ہیں. جی. اور نئی تصریح کی مصنف نے ان کے ہونے کے ساتھ غیر کی کلام سے باوجہ شعر کی شہرت کے. سوال ہے مصنف کے شعر اپنے نہیں ہیں، دستے دسائی کسی شاعر دے شعر نے آندنے انہیں مشہور نے دسن دی لوڑ ہی کوئی جی، انہیں مشہور نے دسن دی لوڑ ہی کوئی. پس قول اس کا شعر وہی عدل و وصف الاخرہ، یہ طریقہ ہے اقتباس کا کہ بنا دیا شعروں کو اپنے کلام سے بغیر اشارہ کرنے کے اس کے قائل کی طرف. ایدے ویکھو اے بچو لفظ شعر کدے کٹ دیو جی تو جتھے جتھے نشان لگے نا بچو کٹ دیو تو مولوی جی کو جا متن بن جانا جی کہ کوئی نہیں پتہ ہی نہیں لگنا بھی یہ شعر نے جی. یہ آدھے اقتباس کہ بھی دجے دی کلام اپنی کلام انج لیاونی پتہ ہی نہ لگے. اچھا جی پھر یہاں مطلق جمع نہ سما یہاں مطلق جمع کے لیے واو کے معنی میں ہے، تراخی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ تراخی کا معنی نہیں بن سکتا. تراخی کا مطلب تو ہوتا ہے کہ معطوف لے واسطے حکم پہلو ثابت ہے تے معطوف واسطے بعد انج تے ہے نہیں بھی پہلو سبب بن گیا تے بعد وچ دی واری آئی جی. اچھا جی ونون و زائدتن قول زائدتن حال ہے نون سے، یعنی وقت ہونے نون کے زائدہ اس سے پہلے الف، یعنی اسی طرح ہو الف بھی زائدہ. خلاصہ یہ ہے یعنی الف اور نون دونوں زائدہ کتھے اسم کے آخر میں. اور وزن فعل، اے وزن فعل کیڑا سبب ہے آندن قریب آئے گا بیان ہر ایک کائن سے مفصل، فانتظر ہو تھوڑا جا انتظار کر. اور یہ قول ہونا 9 علتوں کا ہر ایک کا علت ہونا تقریب کیے تقریب. التقریب مصدر بمعنی مفعول اے مقرب الی الثواب من الاقوال الاخر. سمجھیا کہ یہ قریب کیا ہوا ہے ثواب کے دوسرے اقوال سے. اے نوی توجیہ ہے، اے قول تقریب ہے کیڑا 9 علتاں والا
کیونکہ بعض آخیا 10 بعض آخیا 11 ایک قول تقریب ہے یعنی یہ قول مقرب الی الثواب ثواب دے قریب ایک گل دے کہ قلتاں کنیاں نے 9 نے نہ کہ 10 تے 11 والا قول جی یہ تیسری توجیہ آئی جی سمجھ آئی جی جی کہ یہ قول کیا ہے تقریب ہے تقریب بمانا بھئی یہ مقرب الی الثواب ہے سمجھیتے گل جی ایک سی ہو توجیہ بعیاکم اللہ ایک سی کہ یہ قول تقریبی ہے کہ یہ ہر ایک علت ہے یہ حالانکہ دو مل کر علت ہے تو یہ تحقیقی نہیں ہے اے تیسری توجیہ آئی کی کہ مقرب مقرب الی الثواب ہے دوسرے اقوال کے بنسبت کیونکہ بعض نے کہا کہ علتیں کتنی ہیں 10 ہیں انہوں نے الف تانیس نو وکھرا بنایا تا تنیس وکھرا الف تانیس بکرا 11 ہو گئی ہے نا جی جیسا کہ ارخا جب علم ہو تو جی اور کیونکہ الف اس میں الحاق کے لیے تانیس کے لیے نہیں اور بعض نے کہا 11 ہیں اور بعض نے اس کے علاوہ بھی قول کیے ہیں سمجھائی جی ایک توجیہ یا معنی تقریب کا کہ یہ قول چوتھی توجیہ جے کہ یہ قول منظوم اور جمع کرنا اس کا شعر میں یہ قریب کرنے والا ہے ضبط کے اور آسانی پیدا کرنے والا ہے حفظ کے لیے سمجھی جی یہ چوتھی توجیہ کہ یہ قول مقرب یہ اب مصدر معنی اسم فاعل یہ قول مقرب ہے یعنی یہ قول قریب کرنے والا ہے اس بات کے کہ اے شعر یاد کرنا سوکھا ہوتا ہے جی شعر یاد کرنا سوکھا ہے اور اس سوال دا جواب بھی آ گیا سوال ہے کہ مصنف خود علتیں گن دیتے شعر کیوں نقل کیا ہے مصنف وہ دلتے گن دیتے شعر کیوں ذکر کیا اس کا جواب دیا اسی لیے اختیار کیا مصنف نے غیر کے شعر کو یہاں اپنی کلام منثور پر ویسے تو کلام نثر ہے نا تو شعر لے آندا ہے تاکہ یاد کرنا سوکھا ہو جائے مولوی غلام حسین نو جی سمجھی جی اس لیے مصنف یہ لائیں تو اس سوال کا جواب بھی آ گیا کہ یا شعر کیوں نقل کیے اپنی کلام کیوں نہیں ویسے کہ جس طرح باقی ناویوں نے گنا تو اس کا جواب بھی آ گیا کہ چونکہ شعر کا یاد کرنا کیا آسان ہوتا ہے اس لیے اس کو غیر کا شعر نقل کنیاں توجیہ ہو گئے 4 پھر ذکر کیا مصنف علیہ رحمٰن نے مثال ہر ایک کی ان سے ترتیب پر پس فرمایا مثل عمر مثال ہے عدل مع العلمیت احمر مثال ہے وصف مع وزن فعل طلحہ مثال تانیس لفظی مع العلمیت زینب مثال تانیس مانوی مع العلمیت یہ تانیس مانوی صرف تے نال ہوندی یہ الف نال نہیں ہوندی الف کدی معنی نہیں ہویا جی اور ابراہیم مثال ہے جمع کی علمیت کے ساتھ مساجد مثال ہے جمع کی جو قائم ہے مقام علتین کے کس کے علتین بسم اللہ اور مادی کرب مثال ہے ترکیب کی علمیت کے ساتھ کس کی ترکیب کی علمیت کے ساتھ اور عمران مثال ہے الف نون زیادہ تان کی اور علمیت بھی ہے احمد مثال ہے وزن فعل کی مال علمیت سمجھی جی ہن سوال دا جواب معرفے دی مثال کو نہیں دیتی جی اور بہرحال مثال معرفے کی ایسا معرفہ کہ مراد اس سے علمیت ہے کیونکہ اگو آوے گا معرفے تو مراد کی ہے علمیت معرفے دی کنیا کسمان ہونا بچے صرف علم جڑا وہ سبب ہے تو پس تحقیق آیا ہے علم کئی بار ان امثلہ میں کہ کون نہیں آیا انہاں کنہاں علم جمع ہے پس نہیں ذکر کیا مصنف نے اس کو شروع تو لے کے ان تک سارے سبق 5-6 سوال جواب ہوئے نے یاد رکھی رکھے جی اور وہ تینوں کرانا میں یا ہولے ہولے بھی ادھر زیادہ توجہ نہ چلے جائے سبق پکے جی لیکن سوالاں دا جواباں دا بھی دھیان رکھے ضروری جڑے نے جی سمجھے جی ان دے دوجیاں کتابیں جو کئی تے کئی کیتے نے لیکن جڑے ضروری نے سبق سمجھنے دی ہاتھوں کو منال نہ تم